سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف میں ہیں اور ان کا وجود بھی نہیں ہے۔ میں جو آئیڈیل تھا میری زندگی کا، پاکستان کے لوگوں کا، آج تک اس کا وجود بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا عمران خان آپ کو پنی گالا میں ڈال دیں گے، فوج مجبوراً آئے گی، ہم ان کے آنے کا اہتمام بھی نہ کریں۔ ان کا نہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے یہ تو میں نے ایک پہلو بتایا، دوسرا یہ کہ انہوں نے پارٹی کا اجلاس میں ڈسکشن ہو گئی، ریزولوشن تیار ہو گیا، اس میں شیریں مزاری ڈرافٹ بنا رہی تھی، تو میں پھر حلف اٹھا کے کہتا ہوں، اگر میں نہیں ہوں تو عمران خان حلف اٹھا کے کہے، اور انہوں نے کہا کہ ذرا زیادہ ڈال دو باتیں کیونکہ وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ ساری پارٹی کے سامنے، وہ الگ میرے سامنے، وہ علوی والی گفتگو الگ ہے، یہ پوری پارٹی کے سامنے جو کور کمیٹی تھی اس کے سامنے کہا کہ وہ کہتے ہیں یہ کرو۔ تو میں ناراض ہو کے آ گیا ملتان میں آپ لوگوں کے پاس۔ میں نے کہا یہ ٹیکنوکریٹ کی بات جو کر رہے ہیں، یہ مارشل لا کی ابتدا خود کر رہے ہیں۔ تو پھر مجھے یہاں بلایا گیا، ٹیکنوکریٹس والا بیان میں نے کہا واپس لیں، عمران خان نے واپس لیا اور میں جا کے لاہور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ہمارا جو قافلہ ہے چل پڑا، گوجرانوالے کے قریب 5-6 لوگوں نے آ کے نعرے لگا دیے۔ حالت یہ تھی کہ شیخ رشید نے کہا کنٹینر میں، کہتا ہے جی کنٹینر کی میز کے نیچے گھس جاؤ جی، گھس جاؤ، خود اندر پڑا تھا۔ شیخ رشید فوراً میز کے نیچے، بھائی تمہیں کوئی کھا رہا ہے کنٹینر میں، میز کیسے بچائے گی؟ عمران خان کو بھی، وہ بھی لمبا پڑا تھا میز کے نیچے، ایک اور ہمارے دوست ہیں وہ بھی تھے، تو 2 نام ہی کافی ہیں ابھی۔ تو وہ اس طریقے سے میں باہر نکلا، میں نے کہا کیا بات کرتے ہو؟ میں نے للکارا ان کو، گوجرانوالہ کے سب، میں مسلم لیگ کے لوگ، میں جانتا تھا ان کو، میں نے کہا خبردار تم آئے۔ وہ ساتھ چلتے رہے، کسی کے پاس اسلحہ بھی تھا لیکن میرے اوپر کیسے جرأت کرتے؟ تو اس لیے ہم جب وہاں پہنچے تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہم نے آگے جانا ہے۔ میں نے روکا کہ پارلیمنٹ بڑی مشکل سمجھتی ہیں، میں چونکہ سسٹم کی بات کرتا رہتا ہوں، آج آپ سے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ سسٹم کی بات کرتا رہتا ہوں، کہ کیونکہ میری زندگی کے اندر ضیاء الحق صاحب کے دور سے اب تک سسٹم کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ بھٹو صاحب کے دور میں بھی یہی تھی، ان سے بھی سسٹم کی، میں کہتا فاشزم نہیں ہوگا، ایک اکیلے آپ حکومت نہیں کریں گے۔ تو خیر وہاں پہ یہ تمام موجود ہیں جو آپ کے سامنے آئے، اسد آئے، علوی صاحب آئے، مخدوم شاہ محمود صاحب آئے، جہانگیر آئے، سب کو میں نے منوایا اور میٹنگ ہوئی۔ عمران خان بھی مان گیا ہم آگے نہیں جائیں گے، لیکن پھر اوپر جا کے پیچھے سے کہیں سے کسی نے کیا کہا، یا خان صاحب کا اپنا موڈ ہو گیا کہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ اب انہوں نے کہا ہم نے، مخدوم صاحب ہم نے جانا ہے۔ میں نے کہا عمران عقل کی بات کرو، پارلیمنٹ میں چلے گئے، باقی کیا جائے گا دھکے دے کے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں آپ، میں نے آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ کہتے آپ کی مرضی ہے نہ جاؤں۔ میں تو آ گیا۔ میں آج پھر کہتا ہوں کہ عدلیہ ججوں کا
نام بار بار وہ لیتے رہے ہیں، رات بھی وہ تسلیم کر گئے ہیں، 3 دفعہ کہا کہ جسٹس آصف کھوسہ نے ریکویسٹ کی، مجھ سے ریکویسٹ کی مقدمہ میرے پاس لے کے آؤ۔ کیسا جج ہے کہ وہ عدالت میں بیٹھ کے کہہ بھی رہا ہے تو اس کا بھی جوڈیشل کونسل کے اندر جسٹس کھوسہ صاحب کو لے جانا چاہیے۔ کیوں ایک ایک آدمی کو بیٹھ کے وہ بیٹھے کہ جیسے وہ کوئی سبزی کی دکان پہ بیٹھا باتیں کر رہا ہو؟ یہ تو نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان صاحب نے کہی ہے، انہوں نے فرمایا ہے۔ تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ساری باتیں ایک ایک لفظ میرا قسم ہے۔ پہلا موقع ملا اظہار تشکر کا تو کس کی تصویر پیش کیا انہوں نے؟ اس بھگوڑے کی، اس گنڈے کی، جو اس ملک کا جس نے آئین پاؤں کے نیچے روند ڈالا تھا۔ کسی کے لیے قابل احترام ہوگا، میرے لیے وہ آدمی قابل احترام نہیں ہے جو میرے ملک کے آئین کو پیروں کے نیچے روند دیتا ہے۔ یہ پرویز مشرف جو ہے، جو بھگوڑا ہے، انتہائی بزدل ہے، اپنے ملک کے گھر کی جو چیزیں لوٹتا ہو وہ بزدل نہیں ہوتا؟ جو ماں کے سر کی چنی بھی بیچ ڈالے، آئین تو ہماری ماں ہے، اس کی چنی کو بھی پیروں میں ڈال دے، اس کو شرم نہیں آتی؟ جب ڈنڈا بجا تو نکل کے بھاگ گیا۔ میں اس لیے یہ کہوں گا کہ یہ سلسلہ میں خوف زدہ تھا، پریشان ہوں کہ چلتی ہوئی گورنمنٹوں کو نکالنے کے لیے اتنا کمزور ججمنٹ جس کو پوری دنیا تھو کر رہی ہے، وہ ججمنٹ دیے ان ججوں نے۔ لوگ تھوک رہے، پورا دنیا کا پریس پڑھے تو صحیح، بھئی کسی طریقے سے چیزیں تو نکال کے لاؤ۔ اگر لوٹ مار نکالتے تو مجھے تو خوشی ہوتی۔ کون سا میرے اوپر مہربانیاں کی ہوئی ہیں میاں صاحبان نے، میں تو ان کی مشکلات، آپ ملتان کے سارے جانتے ہیں ان کی مشکلات میں نے سامنا کیا ہے یا نہیں کیا۔ مجھے تو کوئی پرواہ نہیں تھی، اس ملتان کی ان کی پارٹی جو تھی 90% نے میری مخالفت کر دی ضلع ضمنی الیکشن میں، مجھے عوام نے تو نہیں ہرایا، کچھ انہوں نے ہرایا، کچھ انہوں نے ہرایا، کچھ انہوں نے ہرایا، کچھ انہوں نے ہرایا۔ لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ عمران خان جو کہتا ہے میں بائیکاٹ کیے کھڑا ہوں، اس کو میں کھینچ کے ملتان لائیں تاکہ الیکشن کی باتیں کرے۔ عامر جو ہے میرا بیٹا ہے، اس کے 18,000 ووٹ تھے، اس کے تو 18 میرے مقابلے میں 18 تھے، اس کے والد کے میرے سے 30,000 ووٹ کم تھے۔ یہ تو بنانے والوں کو بھی وہ بھی دعا دے، میں عامر کو دعا دوں، ووٹ کو دعا دے، تو میں کہتا ہوں چل جاتا ہے۔ لیکن میرے لیے کوئی مسلم لیگ کی یہ صورتحالات کوئی بہت خوشکن نہیں تھی۔ لیکن ایک بات اور کہتا ہوں، حلفاً کہہ رہا ہوں کہ مجھے پیشکش اسی وقت کہ آپ استعفیٰ MNA کی سیٹ سے نہ دیں، آپ فارورڈ گروپ بنائیں تحریک انصاف کا۔ آج بھی ان کے لڑے ہوئے وزیر MPA MNA آج بھی ہیں تحریک انصاف کے، قومی اسمبلی میں بھی بیٹھے ہیں،
وہاں خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوئے ہیں ناراض. انہوں نے کہا کہ آپ ایک فارورڈ بلاک بنا لیں اور اس کے اندر صاف ظاہر ہے آپ کا اس بات کی, اس تجویز کی گواہ دو آدمی ہیں, سعد رفیق, خواجہ سعد رفیق اور حفیظ اللہ خان نیازی. میں نے ان کو کہا کہ میری بات سنیں, میں فارورڈ بلاک نہیں بناؤں گا, میں عمران کی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا. اس ملک میں سیاسی جماعتوں کو میں تقویت دینے کے لیے آیا ہوں. میں عمران کی پارٹی کو, اب جذبات دیکھیں کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی. میں نے استعفیٰ دیا سیٹ سے. کیوں دیا؟ کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جج صاحبان چھٹیاں کینسل کر دیں گے. جس وقت انہوں نے کینسل کی تو میں نے کہا وقت آ گیا ہے. میں نے کسی سے مشورہ کیے بغیر میں ہاؤس میں گیا, میں جج صاحبان کو ایڈریس کیا. یہ باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے دو چیف جسٹس, ایک تو سیاستدان ہے, بات تو کر سکتا ہے نا, افتخار چودھری جیسے 4 سال مجھے ضمانت کی درخواست بھی دیکھی بھی نہیں ہے. میں نے اس کو کے لیے اتنا کام کیا جیل میں بیٹھ کے کہ اس نے کہا آپ میرے پیر و مرشد ہیں, میں آپ کے سامنے چل بھی نہیں سکتا. دوسرا بھی تقریباً چیف جسٹس ہی ہے. یہ میں نے ان کی بقا کے لیے جنگیں لڑی ہیں. میں سپریم کورٹ کو لامحالہ گزرتے ہوئے سلوٹ کرتا ہوں, پاگلوں کی طرح, کوئی دیکھے نہ دیکھے. میں اسمبلی میں اسپیکر کی کرسی کو سلام کرتا ہوں, کوئی دیکھے نہ دیکھے. مجھے اداروں کی عظمت چاہیے. میں پاکستان کے ایک فوجی کے بوٹ پر نواز شریف کو, خود کو, بچوں کو قربان کر دوں گا. اس کا عزت اور احترام میرے نزدیک زیادہ ہے اس فوجی کی. لیکن ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ کام کرے. میں نے ایک دن عمران خان کو کہا کہ پاکستان کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں, ہمارے بچوں کی جانیں حاضر ہیں. یہ میں پھر ہر کے ساتھ کہہ رہا ہوں. وہ کہنے لگا جی اس حد تک میں نہیں جا سکتا پاکستان کے لیے. میں نے کہا میرے بچوں کی جانیں حاضر ہیں, میری جانیں اس ملک کے لیے حاضر ہیں. اس نے کہا میرے بچوں کا نام نہ لے. یہ پاکستان کے اوپر جانے دینے والے ہیں. کیری پیکر, آپ کو شاید ہوگا کیری پیکر, میں اس وقت وزیر تھا سپورٹس کا, عمران خان تھا پلیئر, کھلاڑی. اس نے پاکستان کو بیچ دیا. ساری دنیا روکتی رہی, ہم روتے رہے, قوم روتی رہی. کیری پیکر کے اندر اس نے, آسٹریلیا کے اس بندے نے تمام ملکوں سے لوگوں کو پیسہ لے کے خرید لیا. ہم رو رہے تھے. عمران نے ہماری پوری ٹیم بھی بیچ دی اس کے ہاتھ میں. اس وقت تمام ملک اپنے ان کا جو اس طریقے کا پلیئر جاتے تھے ان کو نکال دیتے تھے. ہمیں تقریباً آدھی سے زیادہ ٹیم نکالنی پڑی. اس نے کہا رکھو اپنے پاکستان کو, مجھے پیسہ چاہیے. کیوں گیا وہاں پہ کیری پیکر میں؟ کہاں تھی بولتی؟ میں اسپورٹ منسٹر تھا. کبھی پہلے میں نے یہ ذکر کیا ہے. کئی باتیں ہیں, میں چھوڑ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے, شکل بنائی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے ملک کا تباہی آئے, اچھاڑ پچھاڑ ہو. اس میں وزیر بن جاؤں, وہ وزیر اعظم بن جائے, وہ وزیر. یار خدا کا نام مانو, یہ کھیل نہیں ہے, یہ سیاست ہے, یہ عبادت ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو گنوانا پڑتا ہے. عہدے نہیں مانگتا اس میں. اللہ کے گھر کے اندر جا کے بھی عہدے نہیں مانگتا انسان, اپنے بچے نہیں مانگتا. پورا ملک کے بچے اپنے بچے ہوتے ہیں. تو یہ باتیں میں وہاں ان کو
بتانے کی کوشش کی فوج کے اگر کوئی وہ جنرل تھے جن کا یہ کہتے ہیں بعد میں ظہیر الاسلام کا نام بھی نکل آیا تھا تو ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا. میں نے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آج یہ بھی پہلی دفعہ بتاتا ہوں, میرا تعلق کچھ تھا نہیں نون کے ساتھ. مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے, میں نے کہا ان کو سمجھاؤں. میں نے رانا تنویر کو کہا کہ یار نواز شریف جو تمہارا اس وقت وزیر اعظم ہے اس کو سمجھاؤ کہ تعلقات ٹھیک کرے فوج سے. مجھے اب میں پوری کہانی تو نہیں سنا سکتا تھا. میں نے رانا تنویر کو بتایا, میں نے عابد شیر علی کو وہی مسجد میں بتایا, میں نے سرتاج عزیز کو وہاں پی سی اس کی اس کے اندر کھانا تھا, پی سی کہتے ہیں کیا, پر کنٹیننٹل, اکرم شیخ نے روزے کی افطاری کی ہوئی تھی, اس سے سمجھایا. سعید مہدی کو سمجھایا, سعد رفیق کو, جو بھی رستے میں ملتا تھا میں کہتا تھا بھائی میرا تو کوئی واسطہ نہیں لیکن ان کو سمجھائیں. لیکن افسوس کی بات ہے اتنا غیر ذمہ دار میں لیڈر دیکھا نہیں ہے. قوم کو کتنی بے وقوف بنا رہا ہے کہ انہوں نے کہا جاوید ہاشمی آپ سے یہ سوالوں کے جواب پوچھتا ہے تو کہتا ہے پیسے بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. میرے اوپر یہ کمنٹ عمران خان دے رہا ہے, اسی کے اوپر قرآن رکھ لے. وہ نواز شریف